اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما صلوات نائب فرمائے عزیزان محترم، عنوان کا اعلان تو میں نے کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ یعنی جس کو انہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کیا، یہی میں چاہ رہا تھا کہ عنوان ایسا دیا جائے کہ لوگ چونکے تو صحیح کہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے۔ میں نے عنوان دیا ہے کہ قیام مجاہد حسنی بعد از عاشورہ یا بعد از کربلا، کیا ہے یہ مسئلہ؟ مجاہد حسنی کون ہے، جس کا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی 10 دن ذکر کروں گا۔ کون ہے مجاہد حسنی؟ کون ہے یہ کہ جسے کربلائے ثانی کہا گیا؟ ائمہ تحریر نے کہا، جب ہم تفصیلات پڑھیں گے سب آئے گا۔ کربلائے ثانی کہا کون ہے یہ کہ جس کے قیام کی مشابہت امام حسین علیہ السلام کے قیام سے بہت زیادہ قیام سے مشابہ ہے۔ اور مکے میں بالکل ابھی تفصیلات بتا دیں، لیکن پہلے بتا دیں کون ہے یہ جس کا ہم نے انتخاب وہ کیوں کیا۔ ان کا نام ہے حسین ابن علی۔ اگر میں یہ لکھ دیتا قیام حسین ابن علی تو آدھے شیعہ یہی سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، وہی بعد عاشور پہ ہے امام حسین کا تو قیام یہ حسین ہے۔ تو اسی لیے میں نے نام وسط نہیں بتایا۔ نام کیا ہے ان کا؟ حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنیٰ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ان کے والد کا نام ہے علی، ان کا نام بھی حسین، کا نام حسین، ان کے والد کا نام علی، ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ، امام حسین کی کنیت بھی ابو عبداللہ، ان کے والد علی، نام علی، امام حسین کے والد کا نام علی، ان کے والد کی کنیت ابو الحسن، مولا کی کنیت بھی امام حسین کے والد کے نام، مولا علی کی کنیت بھی ابو الحسن، ان حسین کی کنیت بھی ابو الحسن، ان کا بھی قیام بیعت سے انکار، امام حسین کا قیام بھی بیعت سے انکار۔ یہ بھی ایک ہی دن میں، جیسے امام حسین اپنے انصار کے ساتھ شہید ہوئے نا، یہ بھی ایک ہی دن میں اپنے سارے انصار کے ساتھ شہید ہوئے، اور 300 سال تک ان کی عزاداری اس جگہ پہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد کیونکہ کبھی شیعوں کا وہاں غلبہ ہی نہیں ہوا تو آج تک وہاں عزاداری بھی نہیں۔ یہ ہیں حسین ابن علی شہید فخ۔ فخ کا تعارف کرا دیں۔ فخ ایک محلے کا نام ہے، اب محلہ ہے، پہلے باہر کا علاقہ تھا، مکے سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، مکہ اس وقت جتنا بھی تھا اس کے باہر 6-7 کلومیٹر کے باہر ایک وادی ہے چھوٹی سی، اب بھی ہے، اس وادی کا نام تھا فخ، وادی فخ، کیونکہ ان کی لڑائی وہاں ہوئی تھی، وہاں یہ شہید ہوئے تھے، وہیں یہ سب کے سب جس انداز میں بھی بربریت کے انداز میں دفنائے گئے وہیں دفنا دیے گئے تھے، تو اس لیے کہلاتے تھے شہید فخ یا صاحب فخ۔ فخ جگہ کا نام ہے۔ اچھا، یہ محلہ آج تک ہے، جو حاجی حضرات گئے ہیں زیارت کرنے ان کو فوراً ذہن میں آ جائے گا۔ میں ایک نام لوں گا، مسجد تنعیم۔ تنعیم ہے نا، عین، یہاں پہ وہ جو عمرہ جو کرتے ہیں والا اس کا جا کے جاتے ہیں، باندھتے ہیں نا احرام۔ مسجد تنعیم، مسجد تنعیم جس روڈ پہ اس کا نام ہے بلوار تنعیم، وہ جس کو انگلش میں بلوارڈ کہتے ہیں شاید، بلوارڈ جو بھی ہے، تو فارسی عربی اردو میں کہتے ہیں بلوار۔ تو بلوار تنعیم پر جب جائیں گے تو محلہ فخ، نام اب بھی فخ ہے، لیکن پہلے وہ شہر سے باہر تھا، اب وہ اس کا مکے کا حصہ، کیوں مکہ اتنا بڑھ گیا، فخ سے بھی آبادی آگے چلی گئی، تو محلہ ہے۔ قبرستان کا نہیں معلوم۔ 332 ہجری میں مسعودی مروج الذہب کا جو مورخ یعنی جو لکھی ہے اس نے تاریخ، مروج الذہب کے نام سے تاریخ مسعودی جو کہلاتی ہے، اس میں وہ اس نے لکھی ہے ہجری 332 میں، تو اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ آج تک ان کی قبریں زائرین کی آماج کا ہے، یعنی اس وقت تک لوگ جاتے تھے، باقاعدہ عزاداری ہوتی تھی کربلا کی طرح، ماتم ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب حالات ختم، اب وہ قبروں کے نشان بھی نہیں معلوم۔ اس محلے میں ایک قبرستان، اچھا اس قبرستان کی خوبی اور بھی ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں۔
تمام صحابہ کو جنت المعلیٰ میں تو نہیں دفن ہے نا، الگ الگ بھی دفن ہے نا. تو اس میں دفن ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بہت بڑا نام ہے، یہ اسی قبرستان میں. وہ قبرستان تو دیکھا میں نے وہاں جا کے، لیکن اب تصدیق وہاں کون کرے؟ وہاں تو اصلی قبروں کی تصدیق نہیں ہوتی، تو جس کو صدیاں گزریں ان کا کیا پتہ، کسی کو نہیں پتہ. تو بڑی پوچھ گچھ کے باوجود میں نہیں معلوم کر سکا کہ جو قبرستان ہے یہ وہی والا قبرستان ہے یا کوئی اور ہے. بس ایک فاتحہ پڑھ دی شہداء کی اور پڑھ کے آگے، بس اتنا کر سکتے تھے. اور اب آپ خود سوچیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر کا انہوں نے نشان نہیں چھوڑا تو باقی کیا؟ ممکن ہے وہ قبرستان ہی پورا مٹا کے بلڈنگیں بنا دی ہوں، یا ممکن ہے جو بھی قبرستان میں دیکھ کر آیا وہ قبرستان ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی اتھینٹک بات نہ وہاں کوئی بتا سکا نہیں. لیکن تاریخ میں ہے کہ وہیں لڑائی ہوئی، وہیں دفن ہوئے، اور قبرستان اتنا مشہور کہ اس میں صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں. تو ابھی تو کیونکہ مٹانے والے ہیں نا سارے نشان، تو انہی نے ہمارے چکر میں اپنوں کی بھی سب کی نشانیاں مٹا دی، قبریں بھی مٹا دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ فخ محلے کی میں آپ سے بات کر رہا تھا جناب، بات واضح ہو گئی. فخ کہ فخ کیسے کیا؟ بالکل اس کے ساتھ مسجد تنیم کے پیچھے کا جو محلہ ہے اس کو کہتے ہیں محلہ فخ. اب سنا ہے کیونکہ میں 2013 یا 14 میں آخری بار گیا تھا، سنا ہے کہ اس کا نام بدلا، لیکن لوگوں کی زبانوں پہ وہی نام جیسے پرانا ہوتا ہے نا لالو کھیت، لاکھ آپ لیاقت آباد کو وہ لالو کھیت جن کی زبان پہ وہ لالو کھیت ہی کہیں گے، ہے نا. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ محلہ فخ اب بھی کہلاتا ہے، جسے پوچھیں گاڑی سے بھی کہیں گے فخ لے چلو تو وہیں لے جائے گا، وہ محلہ فخ لے جائے گا. اب یہ فخ میں معرکہ ہوا. آئیے اب ذرا سا تعارف کرائیں. اچھا ایک بات اور کہ کیوں انتخاب کیا، یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا. علت غائی کیا ہے بھائی، مقصد کیا ہے، کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا؟ بہت مجاہد ہیں، اس مجاہد کا میں نے کیوں انتخاب کیا؟ اس مجاہد کا میں نے نام اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ جتنے شیطانی دماغ ہیں نا، ناصبی یہ بڑے خبیث ہیں. یہ نام کا فائدہ اٹھا کے نا اپنے دل کا بغض علی اور اولاد علی سے اپنا بغض اور کینہ نکال رہے ہوتے ہیں. میں 1 سال پہلے ایک صوبے میں تھا تو کسی نے مجھے ایک امتحانی پرچے کی کاپی بھیجی کہ قبلہ یہ کیا ہے، یہ کیا آیا امتحانی پرچے میں؟ امتحانی پرچے میں آیا تھا، فرسٹ ایئر کا تھا، یہ انٹر کا تھا، سیکنڈ ایئر کا غالباً تھا، تاریخ کا پرچہ. اس میں لکھا تھا حسین ابن علی کا خروج. اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اب لوگ کیا سمجھیں گے؟ پہلی اس میں ہمارے والا تو پوچھ لے گا، دوسرے والا تو وہی سمجھے گا. اس کا عنوان تھا کہ حسین ابن علی نے کب خروج کیا. حسین ابن علی نے کب، یہ خروج تھا امام حسین کا، نہیں تھا نا. اچھا وہ کیا آپ پوچھیں گے؟ نہیں یہ تو ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہادی عباسیوں کے زمانے میں تھا. کورس میں دیا گیا ہے اس کو باقاعدہ تاریخ اسلام میں. اور تاریخ جب سوال کریں گے تو کیا کریں گے؟ حسین ابن علی کا خروج ہادی عباسی کے خلاف کب ہوا؟ ابھی اتنی تاریخ کون پڑھتا ہے جو سمجھے ہادی عباسی کا دور کون سا تھا اور یزید کا دور کون سا تھا؟ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں معلوم، معذرت کے ساتھ. تو عام آدمیوں کے بچے تو ویسے ہی چیٹنگ کر کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتہ تاریخ کیا ہے کیا نہیں ہے. زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. ہاں جو پڑھے لکھنے والے بچے ہیں چہروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے بچے معلوم ہو جاتا ہے ان کے انداز سے. تو تاریخ کا مسئلہ تو جان کے یہ سوال ہر سال وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ ڈیمیج کس کو کر رہے ہیں؟ نام وہ لے رہے ہیں، ڈیمیج کر رہے ہیں امام حسین کے نام. خروج کا لفظ دیکھیں کہ حسین، میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی یہ شہید فخ ہے. کہا کتاب وہ تو ہے لیکن پرچے میں تو یہ لکھا ہوا ہے حسین ابن علی نے کب خروج کیا ہادی عباسی کے خلاف. ہادی عباسی دو باتیں، ایک تو نام کو ڈیمیج کیا جائے، دوسری چیز کہ حسین ابن علی یعنی یہ شہید فخ کے کردار کو جیسے امیر مختار کے کردار کو مسخ کیا، جیسے مالک اشتر کے کردار کو مسخ کیا، جیسے جناب زید کے کردار کو مسخ کیا. توجہ رہیے گا، یہ سب چیز میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ جہاں تک یہ بات میں میرے بچے پہنچا سکتے ہیں دنیا بھر میں پہنچا دیں. جناب زید کے کردار کو مسخ کیوں؟ جس نے قیام کیا ہے نا انہی نے ان سب کے کرداروں کو مسخ کیا، یہاں تک کہ ہمارے بھی کچھ نادان دوست اسی میں بہہ گئے. انہیں امیر مختار میں برائی نظر آنے لگی، انہیں جناب زید میں برائی نظر آنے لگی، وہ جناب مالک اشتر میں میم میخ نکالنے لگے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ وہ جناب مسیب میں میم میخ نکالنے لگے، وہ جناب سلیمان بن سرد خزائی کے کریکٹر میں میم میخ نکالنے لگے، اعتراض کرنے لگے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ حسین بن علی شہید فخ کے ساتھ بھی کہ ہمارے بھی نہ معلوم کتنے اسی چکر میں، انہی روایت کے چکر میں یہ غلط تھا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
بھیانک الزامات ان پر لگائے گئے. اس لیے میں بیٹھا ہوں جو ہر سال ان موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں تاریخ، اور حوالے بھی سارے کل جو ہم آپ کو دیں گے نا، لکھ کے لائیں گے کتنے حوالے میں لے کر بیٹھتا ہوں رات کو اس اشرے کے لیے. یقین جانیے یہ اور رضویہ کا جو اشرہ ہے، میں ساری کتابیں لے کر بیٹھتا، میرے بستر پہ کتابیں لگی رہتی ہیں. یہ کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، صرف اس لیے کہ میں آپ تک جو بات پہنچاؤں مستند پہنچاؤں، ایتھینٹک پہنچاؤں، اور سارے حوالے بھی میں اسی لیے دیتا ہوں. وہ کل میں پورے ایک لسٹ بنا کے لاؤں گا، ایک ہی بار حوالہ دوں گا بس، پھر باقی مجالس میں حوالے نہیں دوں گا. جس کو مرضی ہوگی، جہاں مولانا کے بھی کتاب خانہ ہے وہاں بھی ہے، دنیا بھر میں کتاب خانے بھرے. اب تو اردو ترجمے آ گئے نا، آپ اردو ترجموں میں جا کے دیکھیں گے اور تصدیق کریں گے کہ مولانا کے ایسے بھیانک الزامات ان پر لگائے گئے. کیونکہ قیام کیا تھا نا، اور حسن کا لال ہے. اولاد حسن کے قیام پہ بھی ہم ایک اشرہ پڑھ چکے ہیں، حالانکہ وہ بھی کم پڑ گیا تھا. وہ تمام ان کے اولادوں نے جب جب قیام کیا، جہاں تک پڑھ سکتے تھے وہ 10 مجلسیں پڑھی تھی. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، لیکن ان کا بھی پڑھا تھا، مگر اس سے تھوڑا سا، کیونکہ سب کا پڑھ رہے تھے نا. اب یہ میں نے الگ ایک باب بنایا ان کے لیے الگ ایک باب، کہ کتنا بڑا ان کا قیام ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا شجرہ مادری کیا ہے اور شجرہ پدری کیا ہے. باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابھی ہم والد کا بھی تعارف کریں گے، دادا کا بھی تعارف کرائیں گے، سب کا تعارف کریں گے، اطمینان رکھیے آپ. والدہ کون ہے ان کی؟ جناب زینب. ان کا بھی نام کیا ہے؟ زینب. زینب بنت عبداللہ محض. عبداللہ محض کون؟ عبداللہ ابن حسن مثنی. انہی عبداللہ کے بھائی ہیں حسن مثلث. حسن مثلث اور عبداللہ دونوں سگے بھائی. دیکھیے نہ بھی یاد رہے کچھ تو ذہن میں رہے گا نا، اور پھر یہ بچے میرے بنا رہے ہیں تو ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. اس لیے میں شجرہ بتاتا ہوں کہ محفوظ ہو جائے نا، جب آپ کو حوالے کی تو محفوظ ہو جائے. عبداللہ ابن حسن مثنی اور عبداللہ کے بھائی ہیں حسن مثلث، یعنی حسن مثلث ابن حسن مثنی. یہ دونوں سگے بھائی. سمجھ آ گئی بات؟ عبداللہ محض کی بیٹی ہیں زینب. عبداللہ ابن حسن مثنی کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں زینب. اور حسن مثنی کے یعنی ان کے جو بھائی ہیں دوسرے علی، ان کے بیٹے ہیں یہ حسین ابن علی. یعنی شجرہ کیا بنا؟ حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنی ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. تو علی کے جو والد ہیں حسن مثلث، حسن مثلث کے سگے بھائی ہیں عبداللہ. تو یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ حسن مثنی کے. دونوں حسن مثنی کے بیٹے. زوج صالح کہلاتے تھے دونوں. کیا کہلاتے تھے؟ زوج یعنی نیک جوڑا، معروف تھا زوج صالح. عبداللہ محض کی صاحبزادی اور جناب حسن مثلث کے بیٹے علی. اب بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گیا. حسن مثنی کے ایک نواسی اور ایک حسن مثنی کا پوتا، ان دونوں کا آپس میں عقد ہوا. علی اور زینب کا، علی اور زینب کا عقد ہوا. یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ایک نواسی ہیں امام حسن مثنی کے، ایک حسن مثنی کے پوتے ہیں. ایک پوتے ایک نواسی. ان کا ایک پوتی ایک پوتے. بہرحال ان کی شادی ہوئی. ان کے عقد کے نتیجے میں پیدا ہوئے حسین ابن علی. اب بات واضح ہو گئی. یعنی حسین کے والد ہیں علی اور حسین کی ماں ہے جناب زینب. حسین کے دادا ہیں حسن مثلث اور حسین کے نانا ہیں عبداللہ محض. ان کا لقب ہے عبداللہ محض. عبداللہ محض کا ایک تعارف اور کرا دیں. انہی کے وہ دونوں بیٹے ہیں، محمد نفس زکیہ، ابراہیم نفس رضیہ. محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ یہ انہی کے بیٹے. ابھی بتاتے ہیں تھوڑی سی تفصیل ان کی. ان کی بہن ہے جناب زینب. زینب کا عقد ہوا ہے علی ابن حسن مثلث کے ساتھ. ان علی اور زینب کے بیٹے ہیں حسین ابن علی. اب دیکھیں کیسا شجرہ طیبہ ہے، کیسا پاک صاف شجرہ ہے ان کا، ہے نا. ان کے کریکٹر کو مسخ کیا مورخ، یعنی ان کو برا، جیسے امیر مختار کو نہیں برا بنا کے پیش کیا. سارے مورخین نے، بنی عباس کے مورخ تھے، سب نے برا. مرود الذہب مسعودی ذرا کہتے ہوئے ہچکچاتا رہا، لیکن کہا اس نے بھی مجبور تھا، نہیں لکھتا تو اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیتے، تو اس نے بھی لکھا، لیکن کہیں نہ کہیں پہلو بچایا. اب اصل کیا ہے وہ حقیقت اب نکال کے آپ کو بتائیں گے. یہاں تک الزام لگایا ان پہ کہ انہوں نے مدینے میں مسجد نبوی میں جو ان کے بنو امیہ کرتے رہے تھے نا، خبیث، کہ گدھے گھوڑے سب باندھتے رہے مسجد نبوی میں اور وہاں غلاظت کرتے رہے، وہ سارا الزام کس پہ لاد دیا؟ حسین ابن علی پہ.
کہ جب یہ یوں گئے تو یوں غلاظت تھی اور یوں نجاست تھی مسجد میں، تاکہ لوگ جب پڑھیں تاریخ تو ان کے ذہن میں حسین بن علی کا تصور ایک دم خراب، مسخ کر دو، کریکٹر کو مسخ کر دو. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے. لیکن الحمدللہ جہاں کریکٹر مسخ کرنے والے موجود ہیں وہاں دفاع کرنے والے سپاہی بھی موجود ہیں، اور ساری دنیا میں کیا ہے، سب جگہ کیا ہے. لیکن ہمارے بچے پڑھتے نہیں نا، مشکل یہ ہو گئی. اور ممبر سے یہ پڑھا نہیں جاتا، ورنہ ممبر سے پڑھیں گے تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے سب خاموش، جیسے آپ سارے خاموش رہتے. وہ پھر ذاکر کہتا ہے بھائی یہ تو کیا ہوا، یہ تو مجلس میں کوئی بولا، آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. میری مجلس میں کبھی کبھی کوئی میرا دوست آتا ہے تو حیران ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ایسی مجلس آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آج سے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، نہ لوگوں کی کچھ سمجھ میں آ رہا نہ میری کچھ سمجھ میں آ رہا. صلوات بھیجیے، یا ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو مشکل کام ہے نا، اب ایسی مجلس پڑھنا بھی تو مشکل کام ہے، اور سننا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. ہاں وہ ضرور آ جاتا ہے جو نیند کی گولی سے بچنا چاہتا ہے، بغیر نیند کی گولی کھائے اسے نیند آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اب یہ پہلے ان کے والد کا تعارف کرا دے. علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى، اپنے زمانے کا زاہد ترین. ان کے چچا ہیں عبداللہ، سسر بھی ہیں اور چچا بھی، تعارف کرا دیا نا، سسر بھی ہیں اور ان کے چچا بھی ہیں. علی ابن حسن مثلث کے چچا بھی ہیں جناب عبداللہ محض. تو علی اپنے وقت کے اتنا زاہد ترین انسان تھا، اتنا عابد انسان تھا کہ ان کے چچا عبداللہ محض جو خود اپنے تقوی میں مشہور تھے، دعا کے لیے ان سے کہتے تھے، دعا کے لیے اپنے بھتیجے سے کہتے تھے، بھتیجے اور داماد. واللہ عالم بالصواب پڑھ کے آ رہا ہوں روایت، اور وہ بھی تاریخ کی روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، تو اس لیے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے. امداد الطالب نے بھی لکھا، امداد الطالب کے حوالے سے پھر اور مصنفین نے اس کو لکھا کہ ایک بار جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، سفر میں تھے، حج پہ یا کہیں عمرے پہ جا رہے تھے، تو راستے میں نماز کا وقت ہوا، ہوا بہت تیز تھی. یہ نماز پڑھنے لگے تو ایک سانپ ان کے لباس میں داخل ہو گیا. آپ جانتے ہیں عرب وہ لمبے لمبے چوکے پہنتے ہیں، ظاہر ہے لمبے، اس میں سانپ داخل. تو لوگ چیختے ہوئے بھاگے، چیخ رہے ہیں مار مار، یعنی سانپ 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 چیخ رہے ہیں لوگ، اور یہ اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے. وہ سانپ ان کے گلے سے نکل آیا، یعنی گردن سے باہر آ گیا، اور یہ محو نماز میں محو، یہ تاریخی واقعہ ہے جناب. میں آپ سے کیا، میں ایسے نہیں پڑھتا خامخواہ، میں ادھر ادھر کی نہیں، میں آپ سے ہاں کر رہا ہوں. یہ جب میں نے 2-3 جگہ سے تصدیق کی تو پھر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو جناب سانپ نکلا اور نکل کے خود ہی چلا گیا. وہ نماز پڑھ رہے لوگ چلا کے بھاگ گئے دور دور، کتنا بڑا سانپ آ گیا. سانپ سانپ تاکہ نماز توڑے، اپنے آپ کو بچائے نہیں. اب جب پوتا ہی کہیں گے نا بھائی، بے پوتے کا پوتا صحیح، کچھ صحیح پوتا ہی ہوا نا. تو جب علی کا پوتا ایسی نماز پڑھے، تو اب اگر ہم کہیں کہ علی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ تیر گڑا ہوا نکال لو، علی کو معلوم ہی نہیں ہے. جس کے پوتے پڑھ پوتوں کے یہ کمالات اعجازات خود لکھ رہے ہو تاریخوں میں، تو اللہ کے بندوں جب ہم علی کے کمال بیان کرتے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کیونکہ علی تو امام معصوم ہے، علی ولی براق ہے. یہ تو امام نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو امام نہیں ہے. اچھا، جتنے نمازی اپنے جد کی طرح اتنا ہی بڑا دلیر، بہادر، بڑی المناک دردناک شہادت ہے ان کی. 7 افراد ایسے ہیں بنی حسن کے، امام حسن کی اولاد میں، جو ایک ساتھ شہید ہوئے. زندان ہاشمیہ. یہ چھوٹی چھوٹی معلومات آج کی مجلس میں آپ کو دے کے جا رہے ہیں، تاکہ کل سے جب ہم بات کریں تو ایک پس منظر بن چکا ہو. کل سے جب ہم تفصیلات میں جائیں تو ایک پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور کم سے کم انشاءاللہ میرا یقین ہے، یہ ہر سال کا میرا مجمع ہے، یہ مجمع وقت پہ آپ بھی آ جائے گا اور ہمیں بات کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تو 7 آدمیوں کی حدیث، اور حدیث کس سے ہے؟ جناب فاطمہ بنت حسین. اور میں خیانت نہیں کروں گا، جس کتاب میں نے نام پڑھا ہے اس میں لکھا ہے فاطمہ صغریٰ بنت حسین. تو جن کو اعتراض ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی فاطمہ صغریٰ پہ، وہ میرے پاس آ جائے، میں تاریخی حوالہ دے دوں گا. فاطمہ صغریٰ بنت حسین، جن کا عقد ہوا جناب حسن مثنى. اب معلوم ہو گیا جو میں نے کہا تھا کہ ان کا شجرہ مادری شجرہ حسینی ہے اور پدری شجرہ حسنی. یہ وجہ تھی جو میں کہہ رہا ہوں. تو فاطمہ بنت حسین تو سب نے لکھا
لیکن جہاں میں نے پڑھا اس نے پورا نام لکھا فاطمہ صغریٰ، پھر تکرار کر رہا ہوں، لکھا ہے، کتاب ہے میرے پاس، جو مانگے گا دکھا دوں گا، کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں۔ ان لوگوں کو جو جناب فاطمہ صغریٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں نا ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بقرات اعظم، تاریخ پڑھتے ہیں نہیں، تاریخی تجزیے جو ہے نا پیش کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا ایک دو بار ان کی گفتگو سن کے کسی تاریخ پڑھی نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کی جو تجزیہ نگاری ہے وہ کر رہا ہے، اگر یہ پڑھ لیتا تو ایسی بات نہ کرتا۔ دیکھیں پڑھ کے تنقید کرنے والے میں اور نہ پڑھ کے تنقید کرنے والے معلوم ہو جاتا ہے، جس سے جو سبجیکٹ پڑھا ہو نا اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھ کے تنقید کر رہا ہے یا بغیر پڑھے سنی سنائی، تو وہ دیکھو میں نے سنی سنائی تنقید ہے، پڑھا وڑا نہیں ہے اس نے۔ تو میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں تو میرے پاس حوالہ ہے نا، میں دے دوں گا بھائی آپ کو، میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر اس میں بھی میرے پاس 100% اتھینٹک، تو بھائی تاریخ لکھ رہا ہے، 1%، 2%، 4%، 5% غلطی کا امکان ہوگا تو ہوگا، مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو اتھینٹک کر رہا ہوں نا، میں تو مستند، کیونکہ میرے پاس حوالہ موجود ہے فاطمہ صغریٰ بنت حسین، جن کا عقد کس کے ساتھ ہوا؟ جناب حسن مثنیٰ کے ساتھ۔ انہیں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ اور ایک حسن، یعنی وہ حسن مثلث اور یہ کہلائے عبداللہ محض۔ اب ان کی بیٹی زینب اور ان کا بیٹا علی، اب ان دونوں کا عقد ہوا جناب، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو ان فاطمہ بنت حسین سے روایت نقل کی اہل بیت نے، اور عجیب بات یہ کہ روایت نقل کرتے کرتے آگئی خود امام جعفر صادق علیہ السلام بھی نقل کر رہے ہیں، اور سب نے انہی سے، سب نے کہیں پورا نام ہے فاطمہ صغریٰ، کہیں ایسے فاطمہ بنت حسین، تو کافی ہے نا فاطمہ بنت حسین۔ چلو فاطمہ بنت حسین پر تو اتفاق نہیں، روایت صحیح ہے، نام کسی نے پورا لکھا، کسی نے آدھا لکھ دیا، کسی نے پورا نام لکھا فاطمہ صغریٰ بنت حسین، یہ لکھا فاطمہ بنت حسین، ہے تو فاطمہ بنت حسین نا، کہ انہوں نے سنا اپنے بابا سے، بابا نے ان کو بتایا، انہوں نے بابا سے پہنچی رسول تک حدیث، اللہ کے رسول تک حدیث پہنچی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے حسن، یعنی امام حسن سے، تمہاری اولاد میں سے، تمہارے بیٹوں میں سے 7 پاک ترین فرد شہید ہوں گے، وہیں ان کا مدفن ہوگا، اور نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی شرف میں زیادہ ہوگا، یعنی اتنی مظلومیت سے وہ مریں گے کہ نہ اس سے پہلے نہ ان کے بعد۔ یہ روایت بھی کئی طریقوں سے نقل کی گئی، یہ سارے اطمینان رکھیں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جب میں کوئی روایت وغیرہ پڑھتا ہوں تو پوری ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا بھی خیال ہے نا، خالی آپ کا تھوڑی، جواب تو مجھے بھی دینا، آپ سے زیادہ جواب تو مجھے دینا پڑے گا ان باتوں کا۔ تو وہ 7 افراد شط الفرات کے کنارے، کیا تھا یہ؟ زندان ہاشمیہ، عباسیوں نے یہ زندان بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا زندان ہاشمیہ، فرات کے کنارے بغداد سے کچھ فاصلے پر۔ علامات ہیں، سنا ہے کہ اب بھی وہاں پہ، میں تو کیونکہ جا نہیں سکا، لیکن سنا ہے کہ وہاں پہ زیارت گاہ ہے اور لوگ جاتے ہیں۔ اولاد حسن میں سے 7 افراد، یہ کون تھے 7 افراد؟ آپ یاد رکھیے، جب محمد نفسیہ اور نفس رضیہ نے قیام کیا، عباسیوں کے خلاف قیام کیا تھا، قیام کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جبر، مجبوری کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں اسے پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، لیکن جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے تھوڑے سے حوالے دینا ضروری ہے، تاکہ جن لوگوں نے وہ نہ سنا ہو تو ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ بات تھی کیا، کون تھے محمد نفس زکیہ؟ محمد نفس زکیہ وہ فرد تھے کہ عباسیوں میں نے اور منصور دوانقی خاص طور پہ، ان سمے سب نے محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پہ مکے میں بیعت کی تھی کہ بنی امیہ سے اقتدار لینے کے بعد سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کو حاکم بنایا جائے گا؟ محمد نفس زکیہ کو۔ یہ علم میں، تقویٰ میں، شجاعت میں سب سے زیادہ تھے، لیکن یہ فیصلہ کیا تھا بنی عباس میں کہ ہاشمی تھے نا، ہاشمیوں کو، تو ہاشمیوں میں سب سے قابل کون کا؟ محمد نفس زکیہ، یعنی عبداللہ محض کے بیٹے، حسن مثنیٰ کے پوتے، اور انہیں بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ نہیں، محمد نفس زکیہ کے بیٹے کون ہیں؟ یہ عبداللہ شاہ غازی، جناب محمد نفس زکیہ کے پوتے ہیں، یہ امام حسن علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، یہ عبداللہ شاہ غازی جو کلفٹن پر ہیں، ہماری زیارت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عراق ایران جا کے گلی گلی میں ڈھونڈتے ہیں، جو اپنی آئیں کہتے ہیں پتہ نہیں اصلی ہے کہ نہیں ہے، یہ عجیب لوگ ہیں بھائی، وہاں گلی گلی میں وہ لے جائے گا، یہاں چلے جائیں گے، یہاں پہاڑوں میں چلے، اور وہاں بھی ساری کوئی اصلی تو پتہ تھوڑی ہوتا،
لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا کہ منسوب ہے نا، منسوب ہے، علماء نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے منسوب ہے، آئیے آپ زیارت کیجئے جائیے. ایک ایک نام کی 4 زیارتیں ہیں وہاں. حمزہ ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عراق اور ایران میں ملا کے 4 روزے ہیں، لیکن چاروں پہ دعا نماز زیارت سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. راس الحسین کتنی جگہ پر ہے بھائی؟ جائیے. کوفے میں وہ کون سی مسجد ہے جہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ حنانہ. مسجد حنانہ میں نہیں جگہ بنی ہوئی کہ تمام شہداء کے سر یہاں دفن ہے؟ ہم کہتے نہیں لائے گے، وہ کہتے نہیں یہی دفن ہے. کہتے کہ نہیں بنی امیہ کا جو قبرستان ہے میں خود ہو کے آیا ہوں. دمشق آپ لوگوں میں سے بہت لوگ ہو کے وہاں جگہ مخصوص ہے کہ یہاں شہداء کے در دفن ہے. راس الحسین مصر قاہرہ اتنی بڑی زیارت ہے، لاکھوں آدمی وہاں زیارت کرنے جاتا ہے جبکہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہاں دفن ہے. کہتے ہیں نہیں تمام سروں کو لا کے کربلا میں 4 روایتیں ہیں، ہم چاروں جگہ کی زیارت کرتے ہیں. بھائی کیوں؟ بھائی جو بھی صحیح ہے واللہ عالم بھی ثواب. جاتے نہیں جاتے سب جگہ، لیکن یہاں اگر کوئی چیز دریافت ہے نہیں بھائی نہیں پورا زور لگائیں گے نہیں. یعنی خود ہی اعتراف کر رہے ہو کہ یہ ایسی یہاں تو کوئی امام زادہ آ ہی نہیں سکتا. بھائی نہ امام زادہ نے امام، کیا بکواس. ہجرتیں کر کر کے پورا ہندوستان پاکستان بھرا ہوا امام زادوں سے. آپ کی توجہ نہیں ہے تو اور بات ہے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں جو جناب خدیجہ المعروف ماہم بی بی کی طرف میں گیا تھا، میں نے اس پر کیا تھا، بڑے بڑے بکرات کھڑے ہو گئے. نہیں جناب خدیجہ تو کاشان میں فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے. پھر میں نے اور بتایا، میں نے کہا اس کے علاوہ بھی ہیں، یزد میں بھی. آپ کیا کرو گے بھائی؟ موسوی سادات کہاں سے آئے یہاں پر؟ جو سندھ میں ہمارے بھائی آباد ہیں سادات، موسوی سادات کب آئیں؟ کسی کے ساتھ تو آئے ہیں، کہیں سے تو آئے یا خود ہی آ گئے؟ اوچھ شریف کیا ہے؟ یہاں کے نقوی سادات کا مرکز ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام زادے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جاتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ ولایت، وہ یہاں شاہ ولایت تو کئی جگہ پر ہے، لیکن میں تو امروہہ کی بات کر رہا ہوں کہ امروہہ پر وہ کہاں سے آگے نقوی سادات؟ کہاں سے آگے نقوی؟ یہ جائسی نقوی سادات کہاں سے آگئے؟ ارے بھائی کوئی تو پیچھے آیا ہے نا. لیکن نہیں صاحب، اگر کوئی زیارت نکل آئے خود ہی اپنے ہاتھ سے دے دو. اب ہوگا کیا جب دوسروں کے ہاتھ لگ جائے گی پھر انہیں ہوش آئے گا ہو یہ کیا ہو گیا. جیسے بی بی پاک دامنہ پر ہے نہیں ہے کے چکر میں ساری اپنی زیارتیں نکال دیں. سید عبداللطیف موسوی کون؟ بری امام. سید عبداللطیف موسوی بری امام، اور ان کا تعلق کیا ہے؟ امام خمینی کے جد. امام خمینی کے باپ دادا کشمیر سے وہاں گئے تھے، وہاں سے یہاں نہیں آئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن نہیں یہ بیر یہ کہ یہاں پہ کیسے آئے گا؟ نہیں یہاں کا نہیں ہو سکتا، یہاں کا نہیں، یہ غلط ہے. اور غلط کے چکر میں ساری زیارتیں ہاتھ سے چلی گئیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی، یہ شہباز قلندر، جہاں جہاں زیارت دی صرف ہماری بے توجہ کی سبب سے سب نکال دیا ہاتھ سے. خود ہی کہہ رہے ہو یہاں نہیں آئے. بھئی کہاں گئے پھر؟ سمانہ سادات کراچی میں موجود ہیں، نہیں موجود ہیں. سمانہ سادات میں کیا ہے بھائی؟ کون سا امام زادہ ہے کہ جس کے روزے کو اکبر بادشاہ کے حکم سے اس کے وزیر اعظم نے بنوایا؟ تو کتنا باکرام. میں تو ہو کے آیا ہوں نا، مجلس بھی پڑھ کے آیا ہوں. سمانہ جب وہ واگزار کیا، واپس دیا، یہ پنجاب پٹیالہ کی حکومت نے واپس دیا سادات کو. تو یہاں سے جو سادات گئے تھے وہاں کے جو مہاجر آئے ہوئے تھے لاہور اور کاڑا اور کہیں علی پور چٹھا ہو رہا ہے، تو مجھے لے کے گئے تھے مجلس کے لیے. تو میں وہاں ہو کے آیا، روزہ بنا ہوا ہے. ان کا نام اب تک کوئی نہیں جانتا. آپ جانتے ان کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ امام مشہد. ابھی مشہد کوئی نام ہوتا ہے بھائی؟ تقیہ میں آئے تھے بھائی، یہ پتا تھا لوگوں کو کہ مشہد سے آئے ہوئے ہیں. لیکن وہاں سادات کا جو دونوں سادات ہیں وہاں نقوی سادات بھی اور رضوی سادات بھی، اور وہی ہجرت کر کے آئے. یہاں کراچی میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، دیگر علاقوں میں سمانہ سادات مل جائیں گے. اب جب میری تقریر جائے گی تو خود ہی آپ میں سے کوئی نہ کوئی جب ملے گا کہ ہاں مولانا نے صحیح بتایا تھا، میرا تعلق بھی سمانہ سے ہے. تو سمانہ میں سادات کے آسمان سے اتر کے آ گئے تھے، تو کوئی تو امام زادہ گیا تھا. تو تقیہ کے نام تھے. اگر یہاں خدیجہ بنت موسیٰ کاظم نہیں، ماہم بی بی کے مشہور معروف نام لکھا ہوا ہے، لیکن المعروف ماہم بی بی، المعروف مدینے والی بی بی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کیوں؟ چھپایا ہوا تھا نا. آخر وہاں سے تقیہ ہی میں تو آئے تھے، جانے بچا کے تو نکلے تھے اماموں کے پھیل جاؤ. یہ تو وہ ہے جن کا معلوم ہو گیا. سینکڑوں ہزاروں ایسے جن کا معلوم ہی نہیں بھائی کہاں گئے بیچارے، کن راہوں میں مارے گئے، تاریک راہوں میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اور یہاں ہمارے یہاں بکرات پیدا ہو جائے گا 2 کتابیں رکھ کے، اور سمجھتا ہے میں اس سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے.
پیچھے کتابوں کا شیلف لگا لے گا، خود سامنے بیٹھ جائے گا بقراتوں والا منہ بنا کے اور شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اسے پتہ ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو بے وقوف بنا ہی دوں گا۔ بیوقوف بننے والے کے بھی تیار بیٹھے رہتے ہیں ہمارے یہاں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے پس منظر بتا رہے ہیں آپ، تو یہ 7 افراد کے لیے حدیث بتاتے ہیں۔ فرات کے کنارے پاک ترین لوگ، یہ ہاشمیہ زندان تھا اس کا نام، اب نہیں ہے لیکن تاریخ میں سب نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی تقریباً سب نے، کیونکہ میں ساری تاریخیں تو پڑھی نہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، تاریخیں تو پتہ نہیں کتنی، اب آپ کوئی اٹھا کے لیا ہو کسی ابن خلدون کی جگہ ابن پلدون کی، تو مجھے کیا پتا ابن پلدون کون سا مخرج گزرا ہے، تو اس نے لکھ دیا ہو، نہیں لکھا ہو تو آپ کا اس میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں بھائی جتنی میں نے پڑھی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہاشمیہ زندان ہاشمیہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتے تھے نا، بنی ہاشم بنی تو انہوں نے ہاشمیہ زندان کیسا تھا؟ سرنگ، کمرہ بھی نہیں تھا۔ فرات کے کنارے کیوں رکھا تھا بنا کے؟ تاکہ رطوبت، وہ جو نمی ہے دیواروں، اس نمی کی وجہ سے حشرات الارض، بساند اس زندان میں رکھا تھا۔ 20 سے 22 بنی فاطمہ کو، کہیں 15 کا بھی ذکر ہے، لیکن 20 سے 22 کے، کیونکہ مقاتل الطالبین میں سب کے نام دیے ہوئے نا، وہ نام ہیں موجود ہیں، ان کو ہم نے پڑھا بھی تھا کسی زمانے میں، تو وہ ان سب کو وہاں رکھا تھا اس زندان میں۔ اور جانتے ہیں عجیب زندان تھا، جب سب کو پکڑ کے لے گئے تھے نا تو علی ابن حسین کو نہیں لے گئے تھے، محمد نفس زکیہ کا میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی تھی کہ یہ خلیفہ ہوگا۔ جب بنی عباس کی حکومت آ گئی، جب حکومت آ جائے پھر کیسا، عباس الصفاح بیٹھ گیا، منصور دوانقی نے کیونکہ خود بیعت کی تھی، عباس الصفاح نے نہیں کی تھی۔ جب منصور دوانقی کی حکومت آئی تو اسے معلوم تھا کہ محمد نفس زکیہ موجود ہے جس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، لہذا اس کے لیے خطرہ تھا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ میں تو خود بیعت کیے ہوئے ہوں۔ محمد نفس زکیہ کو بھی معلوم تھا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور ابراہیم نفس رضیہ بھی اس بات کے گواہ تھے، لہذا دونوں بھائی نکل گئے، فرار ہو گئے، روپوش ہو۔ جب روپوش ہو گئے تو چھاپا مارا گیا، ریہ نام کا خبیث، سمجھ لیجیے کہ اپنے وقت کا شمر یا یزید تھا، وہ والی تھا عباسیوں کی طرف سے مدینے کا، اس کو حکم کہ بنی فاطمہ کو پکڑو، محمد کو اور ابراہیم کو پکڑو اندھے کو، وہ تو فرار ہو گئے، اس کے ابا کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، پورے خاندان کو اٹھا لو، جیسے اب ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، اٹھا لو اور ڈال دو خفیہ جگہوں کے اوپر، ایسی ہوتا ہے، اٹھا لیا، انہی سے سیکھا ہے میرا خیال ہے سب نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ جناب محمد نفس زکیہ نفس رضیہ کے والد عبداللہ محض، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، پورا خاندان گرفتار، زنجیروں میں ڈال کے لے جائے گئے، اور چھٹے امام دیکھ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے اور رو رہے تھے زار و قطار، اپنے بھائی کے، اپنے چچا زاد بھائیوں کا یہ حال دیکھ، لیکن وہ کہیں بھی معصومین کا نام استعمال نہیں کرتی تھی اولاد حسن، یہ ہم بار بار آپ سے عرض کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اولاد حسن کا کریکٹر کربلا کے بعد یہ رہا کہ امامت پر آنے والی ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ لیتے تھے، تاکہ یہ اموی یا عباسی وہاں تک نہ پہنچے، سمجھ گئے آپ؟ یہ میں ہارون رشید کے باب میں، 7ویں باب امام کے باب میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہارون جانتا تھا اور یہ بات کہتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کوئی کام اس کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہو، یعنی باب الحوائج کے اشارہ کر کے کہتے ہیں ان کے حکم، لیکن میں جانتا ہوں، تو یعنی ان کو بھی معلوم تھا، لیکن کبھی بنی حسن نے کسی موقع پہ بدترین شکنجے کے ساتھ مارے گئے، شکنجہ یعنی بدترین تشدد کے ساتھ مارے گئے، مگر کہیں امامت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی، اور جن لوگوں نے مشکل پیدا کی کچھ تھے وہ راندہ درگاہ بن گئے، تاریخ میں ان کے نام گالی بن گئے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک دو نے خیانت کی تھی، ذلیل ہو گئے، رسوا، امام حسن کی اولادیں نہیں، کسی اور کی بات کر رہا ہوں، تھے خاندان کے، انہوں نے کیا تھا یہ خیانت ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ ان کے خاندانوں میں خیانتیں نہیں، خیانت کیوں نہیں خیانت ہوتی؟ اگر وہ خیانت نہ ہو رہی ہوتی تو آج خیانت کہاں سے ہو رہی ہوتی؟ ہمارے اندر نہیں ہو رہی خیانتیں؟ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں خیانتیں؟ کون کر رہا ہے خیانتیں؟ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں نا، تو نام دیکھ لیجئے ان کے کیا کیا ہے ماشاءاللہ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو یہ علی ابن حسن یعنی حسین شہید فخر کے والد،
اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ مجاہد ابن مجاہد، باپ شہید، دادا شہید، پردادا شہید، سب شہید، اور سب مبارزے والے شہید، ایسے شہید نہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوا علی ابن حسن سے کہ میرے بھائیوں کو، میرے چچا زاد بھائیوں کو، میرے چچا کو، سب کو پکڑ کے لے گئے، برداشت نہیں۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ریح کے دربار میں گھس گئے۔ بھئی گرفتار ہونے کا ایک ہی طریقہ تھا، یا مار دے گا یا گرفتار کرے گا، تو ان کو طریقہ آتا تھا۔ وہ کہتے نا کہ خود ہی گھس گئے اس کے دربار اور جا کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو نے میرے خاندان کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچا کو، سب کو تو نے گرفتار کیا، بے گناہ گرفتار کیا۔ تو کہنے کہ دیکھ میں تجھے بھی اندر کر دوں گا، میں نے تجھے چھوڑا ہوا ہے تیری عبادت کی وجہ سے، یعنی ایسے عبادت گزار تھے، اب آپ اندازہ لگائیے، تمہاری عبادت کی وجہ سے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ میں تم کو بھی ڈال دوں۔ کہا کہ مجھے بھی باہر میں نہیں رہ سکتا، میں بھی دیکھ، اگر مجھے تو گرفتار نہیں کرے گا تو پھر میں وہ کروں گا جو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس نے کہا فوراً پکڑو اس کو، کہ میں وہ کام کر رہا ہوں کہ میرا امیر یعنی وہ خبیث عباسی، ہادی عباسی، وہ بہت خوش ہوگا، ڈال دو اس کو زندان۔ اب اس زندان کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سرنگ تھی، یعنی جس میں کہیں سے کوئی امکان ہی نہیں تھا کسی چیز کا روشنی آنے کا۔ اب یہ ابراہیم بن ادریس جو امام حسن اسلام کے پرپوتے ہیں اسی زندان میں تھے، ایک ہی بچے تھے 8 میں سے نا، جو الگ الگ تھے نا، باقی ادھر شہید ہوئے، تو ایک جس میں یہ 7 اہم ترین لوگ تھے، ان میں عبداللہ محض اور ایک یہ علی ابن حسین ان کے بھتیجے، علی ابن حسن ان کے بھتیجے اور ان کے داماد بھی تھے۔ تو وہ کہتا ہے، نقل کرتا ہے کہ 2 باتیں اس نے زندان کی نقل، کیونکہ اکیلا بچا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ نماز کا وقت کچھ نہیں معلوم، کیا وقت، کیسے، نہ دن نہ رات، معلوم ہی کچھ نہیں۔ کہا کہ ہم علی ابن حسن کی قرأت سے نماز کے اوقات کو مقرر کرتے تھے، کیونکہ جس وقت وہ آیا تھا زندان میں تو اس نے بتایا تھا کہ باہر یہ وقت ہے، اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، اور اس کے وقت کے ساتھ کہ کتنی دیر میں اس نے کتنا جز ختم کیا ہے، اس کے حساب سے ہم نمازوں کے اوقات کا تعین کر لیتے تھے۔ یہ کتنی دیر تک تلاوت کرتا ہے ظہر اور عصر کی، اس کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان، اور پھر رات کو نماز شب سے پہلے، پھر نماز شب کے بعد، تو اس کے قرآن کی تلاوت، ایسا قاری قرآن تھے جناب علی ابن حسن۔ اب دوسری بات سنیے، عبداللہ محض نے ایک دن کہا 60 دن کی ہے یہ قید، بس 60 دن میں سب ختم ہو گئے تھے۔ قید کیسی تھی؟ اب میں آپ کی کیا خدمت میں عرض کروں کہ بس وہی ایک کمرہ تھا، سب کچھ وہی ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ وضو بھی وہیں کرنا، نماز بھی وہیں کرنا، اور باقی سارے ضروریات بھی۔ تو اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کہ تعفن پھیلنا شروع، بیماری پھیلنا شروع، زنجیریں سب کے ڈالی ہوئی۔ تو علی ابن حسن نے جو سب سے موٹی زنجیر تھی اس کا انتخاب کیا، باقی کے لیے ہلکی اپنے پیروں میں ڈالی، کچھ ڈھیلی تھی دوسروں کی، وہ اتار لیتے تھے نماز کے وقت۔ علی ابن حسن کی بھی ایسا تھا کہ اتار سکتے تھے، نہیں اتارتے تھے۔ پوچھا چچا نے، عبداللہ نے ایک دن، تم اتار سکتے ہو، اتارتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے سوال کروں، معبود اس سے پوچھ کہ اس نے کس جرم میں ہم لوگوں کو قید کیا تھا، ہمارا جرم کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ ایسے ہوتا تھا بے گناہوں کو اٹھاؤ اور ڈال کر بھول جاؤ، ختم۔ تو اس وقت ان سے کہا انہوں نے، اتنی مصیبت بڑھ گئی تھی کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حالت، زخم زنجیروں سے پڑ گئے، زخم سے پیپ رسنے لگی۔ اب دیکھیں امتحان کیسے کیسے ہیں، قسم سے میں آج دیکھتا ہوں نا، لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے بلبلا جاتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے کیا مولانا کب تک ہوگا، مولانا کیا ہوگا، مولانا کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اولاد حسن، اور یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں کہ کہانی قصے نہیں سنا رہا آپ کو۔ تو کہتے کہ پیپ، زخموں سے پیپ بہنے لگی، اب کہہ رہے کوئی دوا علاج تو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب اس پہ جراثیم آ کے جیسے بیٹھتے۔ اللہ کا امتحان بتا رہا ہوں، جناب ایوب کو یاد رکھیے گا، یہ نہ کوئی کہ کیسے آئے کیوں نہیں، نہیں کیوں نہیں، آج بھی ہوتا ہے جب شکنجہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس زندان کی حالت عجیب ہو گئی، یعنی رہنے کے قابل نہیں رہنا۔ آپ تصور کر لیجیے نا، میں نے تو کچھ نہیں بتایا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے سارا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا میں آپ کے سامنے، اب بتائیے کیا حال ہوا ہوگا ان سب کا بیچاروں کا۔ خیر جناب، کہا عبداللہ محض نے
کہ میرے بھتیجے تم دعا کرو نا اللہ سے، ہماری اس مشکل کو ختم کر دے، ہادی ہمیں آزاد کر دے۔ اب دیکھیے جواب، کہتے ہیں چچا میں دعا تو کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ پورا کرنے والا بھی ہے، پوری بھی کر دے گا ہماری دعا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ جتنی ہماری مصیبت بڑھ رہی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اتنا ہی اجر بھی۔ پھر وہ روایت پڑی جناب فاطمہ بنت حسین والی، انہوں نے فرمایا تھا کہ پاک ترین لوگ اس زندان میں مارے جائیں، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ان کے مقام کو پہنچ سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں دعا کروں گا، ہادی کے دل میں نرمی آ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، لیکن جب میں دعا کر دوں گا اس کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا عذاب کم ہو جائے؟ بس یہ سننا تھا۔ عبداللہ محض کہتے نہیں میرے لال، میرے بھتیجے ابن ام، تو نے بالکل صحیح بات کی، موت تو آنی ہے۔ دیکھیے آخری بات کیا ہوتی تھی، ہر ایک کا کلام ایک ہی ہوتا تھا، موت تو آنی ہے۔ یہ ہے اولاد حسین اور اولاد حسن، سب کے تقریباً سب کے آخری اقوال میں آپ کو یہی ملے، ایک جملہ ضرور ملے گا، موت تو آنی ہے، کہ موت تو آنی ہے، لیکن ہماری موت کے بعد اس کا عذاب اتنا بڑھ جائے میں اس کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا۔ ہم اسی طرح اس عالم میں 8 آدمی میں سے ایک زندہ بچے تھے جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم ابن ادریس، ادریس ابن ابراہیم ابن حسن مشتبہ، یہ ان کے بارے میں بھی پڑھا ہے کبھی۔ یہ ایک بچے تھے اور یہ بھی خود بتائے کہ سب مر چکے تھے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، وہ شہید حسین فق کے بھائی یعنی والد علی ابن حسن، حسین ابن علی جن کے بارے میں مجھے پڑھنا ہے نا، ان کے والد اس زندان کے شہید ہیں، پہلے شہید، سجدے میں تھے نہیں اٹھے، بہت دیر ہلایا، ڈر گر گیا، یہ پہلے شہید۔ 60 دن میں سب ختم۔ جب زندان کھولا گیا، نکالا گیا، تو صرف اور صرف ادریس ابن ابراہیم ان میں رمق جاں باقی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے پانی وانی پلایا گیا، اس کے بعد میری طبیعت، میری حالت، میری کیفیت بحال ہوئی، میں ٹھیک ہوا، اور وہ زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے بعد زندہ رہے اس لیے کہ تاکہ یہ واقعات زندان کے سارے انہیں نے نقل کیا، اور روتے رہتے تھے ہر وقت روتے رہتے تھے کہ جو میں نے دیکھا ہے کاش میں نے وہ نہ دیکھا ہوتا۔ کہ اچھا جس کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، نکالا نہیں لاشے کو، وہ تو ایک ساتھ ہی نکالا، یہ ایک بات تو رہ گئی، لاشوں کو نہیں نکالا۔ اب وہ لاشیں وہاں پڑے ہوئے، ایک ایک کر کے دفنا بھی نہیں سکتے ہو، ایسا کوئی انتظام ہی نہیں، ایک ایک شہید ہوتا جا رہا ہے لاش۔ آخر میں ابراہیم نے ادریس 7 لاشوں کے درمیان تھا، اور یہ بھی بس مر رہے تھے جب زندان کھولا گیا ہے، جن میں جان باقی تھی لہذا ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ یہ ہے اولاد حسن، اور اس علی ابن حسن کے بیٹے کا نام ہے حسین شہید فخر، جسے یہ بے غیرت مورخ، ضمیر فروش، قلم فروش ان کے کرداروں کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بھی بعض نادان لوگ انہی کی پیروی، انہی کی تقلید کرنے، ویسے تو تقلید کرتے نہیں، ان ظالم مورخین کی تقلید پہ چل پڑتے ہیں پیچھے پیچھے۔ ارے بھائی وہ تو ایسے تھے، وہ کس نے کہا وہ ایسے تھے؟ جن کی شرافت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ کا رسول پہلے دے کے جا چکا، ان کے بارے میں شک کرتے ہو؟ جن پر ان کی شہادت سے پہلے علی گریہ کر چکے، ان پہ شک کرتے ہو؟ جن کی شہادت سے پہلے ان پہ حسن حسین گریہ کر چکے، ان پہ شک کرتے ہو؟ یہ ہیں حسین ابن علی شہید فخر، جن کا میں ذکر انشاءاللہ زندگی رہی کل سے شروع کروں گا، لیکن یہ تعارف ان کے باپ دادا کا حالانکہ میں نے ہلکا سا کرایا، اس میں حسن مثلث کا الگ کردار ہے، حسن مثنیٰ کا الگ ایک کردار ہے، سب کے تعارف ہیں الگ الگ، لیکن کیونکہ مجھے بات کرنی ایک شخصیت پہ نا، اس لیے تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیا کہ یہ ماں کی طرف سے حسینی سید، حسینی سادات، حسینی امام حسین تک شجرہ پہنچے گا، اور بابا کی طرف سے امام حسن کی طرف پہنچے گا۔ یہ وہ مجاہد ہے۔ ہوا کیوں تھا؟ جیسے محمد نفس زکیہ کا میں نے بتا دیا نا فلسفہ کیا تھا، کیونکہ وہ نکلے، عباسیوں نے اس کی بیعت کی تھی نا، یہ بات بنی تھی، اور آخر میں شہید ہوئے۔ جناب محمد نفس زکیہ مدینے میں قیام کیا تھا، بصرے میں ابراہیم نفس رضیہ محاصرے میں آئے، ان کی بہن تھی زینب، اور زینب کس کی زوجہ تھی؟ علی ابن حسن کی اور عبداللہ محض کی بیٹی تھی، اور والد گرامی تھی حسین ابن علی شہید فخر۔ اب ذہن میں آ گیا، اب میں بار بار بس شہید فخر کہوں، سمجھ جائیے حسین ابن علی شہید فخر، حسین ابن علی
ابن حسن مثلث، ابن حسن مثنیٰ، ابن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، بس آج اتنا۔ اور میں کیونکہ پہلے عرض کر چکا کہ یہ میرا مجمع وہ ہے جو ہر سال یہی خشک مجلس سننے آتا ہے، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں کل کی، بس صرف اتنی سی پریشانی ہے کہ وقت پہ آپ آ جائیں گے نا، نہ آپ کو زحمت نہ مجھے زحمت، وقت پہ ہم بیٹھیں گے، وقت پہ چلیں۔ ہوتا کیا ہے اس قسم کی مجلس میں جب کوئی لیٹ آتا ہے نا تو اس کے ذہن میں بعض سوال آتے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سوال کا جواب تو پہلے گزر گیا آغاز میں، کیونکہ بھئی یہ تو ایک تاریخی مجلس ہے نا، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے بعد ہے بھئی یہ کیا بات کی، بھئی کیا معلوم، میں پہلے بتا چکا ہوں وہ بات جو سوال۔ اور اکثر ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال، میں نے کہا بھئی آپ مجلس میں کب آئے تھے، کہا میں اتنے بج کے اتنے منٹ، میں نے کہا یہی تو مشکل ہے کہ آپ آئے دیر سے، مجھ سے پوچھے، میں تو بتا چکا ہوں۔ اچھا بتا چکے ہیں، چلے میں سی ڈی پہ نکال کے دیکھوں گا، سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو سننے والے ہمارے وہ آ جائیں گے وقت پہ، ہمیں بھی آسانی انہیں، اور جب میری تسلی ہو جاتی ہے نا کہ ہاں میں نے سب کو بات بتا دی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مجاہد کا حق ادا ہو جائے۔ ایسا واقعہ جسے معصومین نے کربلا سے تعبیر کیا، تو اب بتائیے کیسا واقعہ ہوگا؟ کربلا ثانی کہا ہے اسے، فخ کے واقعے کو 300 سال وہاں عزاداری ایسے ہوتی رہی جیسے محرم کی فخ میں۔ وہ تو جب ظالموں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد ظاہر ہے وہاں تو ابھی امام حسین کی عزاداری تو دوسرے کی کہاں سے ہوگی، مٹائی دے، انہوں نے ساری چیزیں ختم کر دیں۔ کربلا تو ان کے ہتھے چڑھا نہیں، فخ ان کے ہتھے چڑھ گیا، فخ کو انہوں نے ملیا میٹ کر کے محلہ بنا دیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، بس عزاداران حسین۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے نام میں ایک حرارت ہے، ایک جوش، ایک ولولہ۔ حسین قیامت تک کے لیے استعارہ بنا، اپنی نسلوں کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ لہذا ہر حکمران کیوں ڈرتا تھا بنی فاطمہ سے؟ جانتا تھا کہ ان کی رگوں میں خون حسین دوڑ رہا ہے، بنی فاطمہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس طرح سے یعنی سب مظلومیں تھے، میں نے عرض کر دیا کہ ان کی کچھ کی ہڈیاں وڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، ایسا ان کا 60 دن میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا اس ہاشمی زندان میں۔ لیکن اس کے باوجود جو حسین کے ساتھ ہوا نا کربلا میں، وہ کسی کے ساتھ نہ پہلے نہ بعد کسی نے نہیں کی۔ کلمہ پڑھنے والوں نے براہ راست نبی کے نواسے کو مارا ہے نا، براہ راست مارا ہے نبی کے نواسے کو۔ یہ تو چلو کچھ پشتوں کے بعد کی بات ہے نا، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کربلا میں مار رہے ہیں حسین کو۔ آپ ستم دیکھیے کہ اپنے لاشیں دفنا دیے۔ اچھا بھئی ایک جگہ اکٹھا کر کے دفن کر دو۔ ہر سال ہم یہ تھوڑے سے چند جملے پڑھتے ہیں آپ کے سامنے دفنائے شہداء کے، بس وہی پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کر۔ اچھا تو ان کو بھی دفن کر دیا ہوتا؟ نہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ دمۃ الثاقبہ 2 جلدوں میں ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے جس میں واقعہ کربلا بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ بنی اسد جب عمر سعد کا لشکر آیا نا کربلا تو بھاگ گئے تھے، اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں سے بنی اسد کا قبیلہ آباد تھا نا، چلے گئے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ایک دن گزر گیا، میدان خالی ہو گیا، اسیر چلے گئے، پھر یہ اپنی عورتوں کے ساتھ آ گئے واپس کہ جنگ ختم ہو گئی، آ جاؤ۔ ان کی عورتیں پانی بھرنے آئیں فرات پہ اپنے ظرف لے، جب پانی لے کر آئیں تو دیکھا لاشیں بکھرے ہوئے ہیں چند۔ ظاہر ہے کہ چند لاشیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنے کچھ تو دفنا گئے تھے نا، یہ سمجھ گئے کہ آل رسول کے لاشیں۔ کیوں؟ کچھ لاشوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ لفظ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی روایت میں، کچھ لاشوں سے نور نکل رہا تھا۔ دوڑیں، اپنے مردوں کو کہا بدبختو تم نے وعدے کیے تھے، وہ دیکھو کیا ہوا، وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، آل رسول کے لاشیں چل کے دفناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا، ہم اسی وجہ سے تو چلے گئے تھے، اگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، ہم کو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی جنگ کی وجہ سے تم چلے گئے تھے۔ تو عورتوں نے پھر جواب دیا، وہ جواب سنیے آپ، عورتیں جواب دیتی کہ بدبختو، ایک تو تم نے فرزند رسول کا ساتھ نہیں دیا، تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تمہیں ان کا ساتھ مل کر لڑنا چاہیے تھا یہ کے لشکر سے، اور اب اتنا ڈرتے ہو، اتنے بزدل ہو تو کہ لاشیں بھی تم سے نہیں دفنائے جاتے، کہ بیٹھ جاؤ بس، نہیں جائیں گے دفنانے لاشیں۔ تو پھر عورتوں نے وہ فیصلہ کیا تھا جو میں پڑھتا ہوں مجالس میں، پھر عورتیں جمع ہوئی، ان کو چھوڑو، ان کو گورکنی کا سامان جمع کرو،
بچوں کو لیا چادر نے کہا ہم جا رہے ہیں دفنانے، مرے یا زندہ رہیں. پھر لوگوں کو غیرت آئی تھی، پھر ہتھیار سجائے، پھر کچھ لوگوں کو بھیجا راستے پہ کہ اگر ابن زیاد کی آدمی ہیں تو بتا دینا، ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے. اب یہ لاشوں کے پاس پہنچے مگر کسی لاش پہ کوئی تو ہے ہی نہیں، نشانی نہیں، علامت نہیں ہے. مگر ایک لاش کو انہی نے دیکھا جس کے ہر عضو سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا تھا. ایک لاش کو، اور وہ لاشا سب سے زیادہ خستہ تن، اس کا عضو مجروح، اس کا ہر جز ٹوٹا ہوا، پامال شدہ، مگر اس کے ہر عضو سے نور نکل کے جا رہا تھا. قبر کھودی، چاہے اس لاشے کو اٹھا کے دفنائیں، سب نے مل کر کوشش کی لاشا نہ اٹھا، ان سے لاشا نہ اٹھا. حیران ہو گئے، اتنے لوگ مل کر اٹھا رہے، لاشا کیوں نہیں اٹھا؟ کہ شاید اس لاشے کو یہ گوارا نہ ہو کہ پہلے اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفناؤ. اب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ایک سوار کو آ کے دیکھا، ایک عرابی کو آتے دیکھا کوفے کی جانب. یہ پراگندہ ہو گئے، ادھر ادھر پھیل گئے. دیکھا کہ وہ عرابی آ کے اترا، آہستہ آہستہ اسی لاشے کے قریب آیا، اور جو آتا جا رہا ہے جھکتا جا رہا ہے. جب لاشے کے بالکل سرہانے پہنچا تو اپنا منہ لاشے کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھ دیا، اپنے لبوں سے بوسہ دے رہا ہے، رو رہا ہے. پھر اس نے نظریں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا، بنی اسد کے لوگوں سے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ایک دم بہانہ کرتے ہیں، ہم تو تفریح کے لیے آئے. کہ نہیں، جو اصل بات ہے وہ مجھے بتاؤ، جو اصل بات ہے وہ بتاؤ. پھر کہا کہ ایک ہی تو آدمی ہے، بتا دیتے ہیں. کہا کہ بھائی یہ لاشیں چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں تو کسی کا نام وغیرہ پتہ نہیں، معلوم نہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ لاشیں دفنا دیں، آپ آ گئے. کہا کہ آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو. قبر تیار ہوئی. کہتے ہیں کہ بنی اسد کہتے ہیں کہ اس آنے والے شخص نے اس خستہ پامال شدہ لاشے کے جز کو برابر کیا، ہر جز کو ساتھ ساتھ رکھا. اس کے بعد جب لاشا اٹھانے کا ہوتا ہے تو ہم آگے بڑے مدد کریں اس کی. اس نے کہا نہیں، کوئی آگے مت آنا، میری مدد کرنے والے اور ہیں. کہا کہ بھائی ہم نے سب نے مل کر اٹھانا، چاہ نہیں اٹھا تھا. کہا نہیں، میری مدد کرنے والے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ ملائکہ آ گئے، انبیاء آ گئے. تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس لاشے کو لحد میں اتارا. پائیں تھی، 2 قبریں بنائیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. اس قبر کے پہتانے 2 قبریں بنا دی، وہاں 2. پھر ایک قبر کھودی، یعنی ان سے بنوائی. کچھ لاشیں نشان لگائے الگ الگ، کئی 17 لاشیں یہ اس قبر میں رکھو. اس کے ساتھ ایک دوسری قبر بنوائی. باقی شہداء کے لاشیں اس میں ترتیب سے لٹائے. اب وہ حیران بنی اسد کے لوگ. اچھا یاد رکھیے، یہ جو گنج شہیداں کی آپ زیارت کرتے ہیں نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، وہ ایک ہی ذریعہ ہے نا، لیکن یاد رکھیے کہ وہ قبریں 2 ہیں. ایک میں بنی ہاشم ہے 17، ایک میں باقی. یہ دمۃ الثاقبہ کی روایت بیان کر رہا ہوں آپ سے. دمۃ الثاقبہ بڑی مستند کتاب ہے واقعات کربلا کے لحاظ سے. تو کہا ایک میں بنی ہاشم ہے، لیکن دونوں قبریں ساتھ ساتھ تھی، لہٰذا وہ ذریع جو ہے وہ ایک ہی اوپر سے شبی جو ہے بنا دی گئی ہے. وہ ایک ہی سمجھ کے کریں زیارت، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر فرات کی طرف گئے. 3 لاشیں وہاں تھے. ایک لاشے کو الگ دفنایا، 2 لاشوں کو کچھ فاصلے پر دفنایا. اب یہ سب حیران ہے بنی اسد. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہیں سب کے نام بتا کے جا رہا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لو. کیونکہ یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیسے بتائیں گے. آپ نے ہمیں تو بتا دیا کہ 17 بنی ہاشم، 17 بنی ہاشم، اور یہ باقی انصار، یہ علی اکبر حسین کے پیتانے، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اصغر ہے. وہ فرات کے ساحل پہ عباس ہیں، وہ 2 اور دفنائے گئے کہ سنا کہ جناب عباس علیہ السلام کے بیٹے بھی دمۃ الثاقبہ کے مطابق تو وہ دفن ہے. ہمیں نام نہیں معلوم. کہ میں سب کے نام بتا رہا ہوں تمہیں، نوٹ کر کے رکھو. کیوں؟ ہمارے زائرین آئیں گے ان قبروں کے زائرین. کیونکہ یہ جو قبر ہے نا، ھذا قبر حسین ابن علی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ قبر ہے حسین ابن علی کی، یہ قبر ہے فرزند زہرا کی، جسے پیاسا ساحل پہ غربت کے عالم میں قتل کر دیا گیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہا بحق محمد و آل محمد. ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بحق اسیران کربلا سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے.